مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ داڑھی رکھنا اسلام میں، میں نے کہا فرض ہے بھائی. کٹانا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ؟ میں نے کہا کبیرہ گناہ ہے. حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان کو سخت مسئلہ بتاؤں گا یہ اور بھی دین سے دور نہ ہو جائیں. میں نے ایک بات سوچی، میں نے کہا بھائی اگر مسئلہ غلط بتا دیں ہم لوگوں کی رعایت میں تو مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا نا. عالم کو یہ اجازت ہے کہ وہ مسئلہ بیان نہ کرے مصلحت کی خاطر کہ بھائی لوگوں کا ابھی ایمان کا لیول بہت نیچے ہے. داڑھی کے مسئلے میں الجھایا تو باقی دین سے بھی جائیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب جیسے کوئی بہت ہی لبرل عورت ہو، کوئی ڈانسر ہو، کوئی گلوکارہ ہو، وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا چہرے کا پردہ اسلام میں فرض ہے، تو ہم اسے بولیں گے بھائی تو پہلے جو پردہ جو ہے نا جو سطر میں داخل ہے، جو بنیادی یعنی جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے وہ والا کر لو. چہرہ کھولنے کے بارے میں ہم اسے گول مول ہم نہیں بتائیں گے اسے چہرہ. ہم کہیں گے بھائی یہ ابھی سے اس کو بتا دیا نا تو یہ جتنا آنا چاہتی ہے اس پہ بھی نہیں آئے گی، ڈر جائے گی. تو عالم کو اس کی اجازت ہے کہ ہر جگہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی، اور یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ. جیسے فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی نا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ محل میں جا کے، تو فرعون نے فوراً سوال پوچھا اگر اللہ کو نہ ماننے سے انسان جہنم میں جائے گا فما بال القرون الاولی، تو ہمارے جو باپ دادے اتنے لوگ دنیا میں اللہ کو مانے بغیر چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب آسان تھا، جہنم میں جائیں گے اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، بنانے والے کا. چلو دیکھو یہ اتنی بات تو ہے. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، یہ تو ظلم نہیں ہے؟ تو بات آپ اسلام پہ اعتراض ہی غلط کر رہے ہو. اسلام نے کب کہا کہ جن دعوت نہیں پہنچی وہ مر گئے تو جہنم میں جائیں گے؟ جب دعوت کا پہنچنا تو پہلے ضروری ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں. تو رسول یا رسول کی دعوت وہاں تک پہنچے. تو جن لوگوں کو کوئی پیدا ہوا ہے ایسے دور دراز علاقوں میں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ان سے نبوت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا ہی نہ پتہ ہو تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل میں پیدا ہوا اور خالی ذہن ہے اور اسی حال میں مر گیا تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ کیونکہ اللہ کا وجود کو ماننا عقل سے ہے تو اس سے اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا سوال کیونکہ خالی ذہن تھا. اس میں دو رائے ہیں. اب حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر کوئی شرک پہ مرا ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی خالی ذہن ہونے کا تو کوئی عذر ہو سکتا ہے، لیکن یہ عذر کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا، پتھروں کی پوجا کی، اس کے بارے میں سوال ہوگا تمہارے پاس کیا دلیل تھی اس بت کو خدا بنانے کی. تو شرک کی مغفرت نہیں ہے. اس کے لیے دعوت کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو عقل کہتی ہے کہ اس کو کیسے خدا بنا لیا تم نے، یہ کیا لگتا ہے تمہارا، اس کو تو تم نے خود بنایا ہے. بنی ہوئی چیز کو کہنا کہ یہ میرا کریٹر ہے، یہ میرا خالق ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو پہلے بہت سے لوگ شرک کرتے تھے. تو فرعون نے سوال کیا کیا موسیٰ علیہ السلام سے، فما بال القرون الاولی. اتنے لوگ شرک پہ مر گئے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، باپ دادے سارے، وہ کہاں جائیں گے؟ اب دیکھو اس اصل جواب کیا تھا، وہ کہاں جائیں گے بھائی؟ جہنم میں جائیں گے. عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ مصلحتاً جواب کو چھپا لے. غلط جواب دینا کسی مصلحت سے جائز نہیں ہے. یہ پھر شریعت میں چینجنگ ہے نا، پبلک کو خوش کرنے کے لیے شریعت ہی چینج کر لی تاکہ لوگ دین میں زیادہ آئیں. نہ آئے بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو. اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا پبلک کو لانے کے لیے کہ بھائی پبلک آ جائے تو تھوڑی لچک پیدا کر دو. یہ لچک تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کریں، او بدل ہو ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. آپ کو ہم پیغمبر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم آخری نبی بھی مانیں گے، اس کتاب کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، بس اس یہ والی نہیں ہو، دوسری کتاب لے آؤ، یا اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیں، اس میں تھوڑی سی ہمارے ماحول
اس کو ایکسیپٹ کر لے, قبول کر لے. ہماری جو پرمپرا ہے, ہمارا جو کلچر ہے, وہ اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے قرآن. کچھ تھوڑا سا تو کمپرومائز کر لیں, کچھ ہم آپ کی اور کچھ آپ ہماری. تو نبی نے یہ, اللہ نے نبی کو یہ نہیں کہا ٹھیک ہے کر لیں, نا 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 نا. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ میرا دین نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. میں تو میسنجر ہوں, اللہ کا پیغام تم تک فارورڈ کر رہا ہوں, پہنچا رہا ہوں, تو مجھے اختیار تھوڑی ہے. لوگ ہمیں 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا, رو رہے ہوتے ہیں, ترس آتا ہے خدا کی قسم, بچے رول رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, بہت رونا ہمیں خود آ رہا ہوتا ہے, یار کیا ہو گیا ان بیچاروں, میاں بیوی 20-20 سال سے محبت سے رہ رہے ہیں, 8-8 9-9 بچے ان کے رو رہے ہیں, ہمیں بھی دل چاہتا ہے. لیکن میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں کیسے کر دوں, میں لٹکا ہوا ہوں گا قیامت کے دن. تو بھائی اللہ کا حکم ہے طلاق مرتان, 2 دفعہ کے بعد اختیار ہے. فَإِن طلقا, تیسری دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, حلال نہیں ہے. تو میرا حق تھوڑی ہے, علماء کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. تو کیسے کر دیں؟ اب جتنا مرضی رو لو بھائی, ہمیں رو لیں گے آپ کے ساتھ مل کے, یہ ہم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا غم ہلکا ہو جائے. 2 آنسو ہم بھی بہا لیں گے, تسلیاں دے دیں گے. تو میں ان کو یہی تسلی دیتا ہوں, بھائی اب تقدیر کا حصہ سمجھ کے, اول تو غلط کام کیا نا, اکٹھی 3 دینا تو جائز نہیں ہے, اب جو ہو گیا سو ہو گیا, بس اسی میں خیر ہوگی, اسی کو سمجھ. چینج کیسے کرتے ہیں؟ ایسے بہت سارے احکام ہیں. لبرل لوگ کیا کرتے ہیں, جو اسلام کا لیبل اوڑھتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, پبلک کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی تبدیلی کر دیتے ہیں تاکہ براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ اسلام میں آئیں. ہمیں اسلام میں اس طرح سے لوگوں کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے اسلامی کا بیڑا غرق ہو جائے. جو قانون بن گیا قیامت تک کے لیے, چینج نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ دیندار لوگ آج کل ہر جگہ ہر چیز شروع کر دیتے ہیں. نصیحت کا موقع نہیں ہے. اب شادی بیاہ کی مجلس ہے, اس میں آخرت کا بیان, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. شادی کی محفل ہے, بھائی ہنسی کا خوشی کا ایک موقع ہے, وہاں کسی مولانا کو بیان کے لیے بلایا, انہیں جہنم پہ بیان کر دیا پورا. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے. وہ بھائی یہ تو نبی کی بھی ترغیب ہے, مبارکباد دو ایک دوسرے کو. اس میں یہ اتنا رونا دھونا, پھر رو رو کے دعائیں, دولہا بیٹھا ہوا ہے رولا رہے ہیں اس کو, وہ سیرا باندھا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو بات ٹھیک ہے, موقع بولو بھائی, یہ موقع نہیں ہے. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. مسجد میں رونے دھونے کی بات ہو, آپ کہتے ہو پھر آپ ہنسنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہوتی, وہ درمیان میں چٹکلے سبق آموز ہوتے ہیں, اس کا مقصد بھی نصیحت ہوتی ہے. تو اگر ہنسا کے نصیحت ہو رہی ہے تو پھر رلانے کی ٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ اصل تو مقصد ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے. تو خام خواہ رولانا بھی تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, بلا وجہ بیٹھ کے رونے کے لیے اور بہت سارے, گھر میں جاؤ جاتے ہی رونا آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو. حقیقت آج کل جو حالات گھروں کے چل رہے ہیں, کوئی بات نہیں بھی ہوتی پھر بھی آدمی رونا شروع کر دیتا ہے. تو حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے پوچھا کہ ما بال القرون الاولی, آپ جو کہہ رہے ہو توحید پر مغفرت ہے, مشرک نہیں, تو وہ جو پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں باپ دادے شرک پر, ان کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پورا جو اسمبلی تھی نا فرعون کی, جہاں کھڑے ہو کر وہ ساری, اس کا ماحول کیا ہو جاتا؟ چینج. ابے یہ تو ہمارے باپ دادا کو جہنم میں بول دیا, میرے پاپا کو اس نے, میرے ڈیڈی کو اس نے بولا جہنم میں جائیں گے, میری ماما کو اس نے کیا بول دیا؟ جہنم. میری گرینڈ مدر کو جہنم ہی بول دیا. اتنی پیاری میری گرینڈ مدر جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا, میرے گرینڈ فادر جنہوں نے مجھے گھر بنا کے دیا اور فرعون کے محل میں مجھے یہاں تک پہنچایا, پتہ نہیں کیا یہ ایک لا حاصل فضول بحث. تو حضرت موسیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ سارا ٹاپک کیا ہو جاتا؟ چینج. حضرت موسیٰ نے فرمایا, کیا خاندانی جواب موسیٰ نے فرمایا, علمھا عند ربی فی کتاب, ان کا جو بھی ہوگا اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا. لا یضل ربی ولا ینسا, اتنا مجھے پتہ ہے کہ جو اللہ کرے گا وہ انصاف کے مطابق ہوگا, کیونکہ میرا اللہ نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. غلطی کا مطلب یہ کہ ان کو اگر جنت میں لے جانا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی جہنم میں لے جائے, یا جہنم کے مستحق نہیں تھے مگر جان کر ظلم کر کے جہنم میں لے جائے, ایسا بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ گمراہی
لا یذلو، غلطی نہیں کرتا وہ، ظلم نہیں کرتا وہ، کہ ایک آدمی جہنم کا مستحق نہیں ہے، معصوم ہے، زبردستی اس کو جہنم میں پھینک دے، ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ ان کو لے جانا تو تھا جنت میں، بھولے سے کیا ہو گیا، جہنم میں چلا گیا. جیسے ایگزامینر پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے، 100 نمبر ادھر لگانے کے بجائے بھولے سے وہاں لگا دیے، اس کو دے دیے. تو انسانوں میں یہ چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں اتنا ہمیں پتا ہے کہ نہ وہ ظالم ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر شروع کر دی. اور دیکھو تقریر بھی کیا، اس سے پتہ چلتا ہے دین کی تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی تبلیغ کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتا ہے. بہت سوچ سمجھ، ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر اسٹائل میں کہنے کی نہیں ہوتی، ہر سوال کا جواب دینے کا نہیں ہوتا.